الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق۔ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر دنیا کے اوپر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کے ساتھ تمام دنیا کے جتنے بھی باطل ادیان ہیں ان کے اوپر یہ غالب آ جائے۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، محمد الرسول اللہ والذین معه، اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اللہ رب العزت آگے والی آیات کے اندر فرماتی ہیں، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والذین معه اور آپ کے اصحاب کو بھیجا، اشداء علی الکفار، جو کفار کے اوپر بڑے ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس کے اندر بڑے ہی نرم دل ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کرنے لگے، میری بھی آنکھ کھل گئی، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ آپ کی تہجد کی نماز ادا کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے اللہ میرے اس بیٹے کو دین کا، قرآن کا عالم بنا دے۔ پھر صحابہ کرام میں سے اگر کسی کو بھی کوئی بھی قرآن کی آیت سمجھ نہ آ رہی ہوتی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا فہم کیا ہے، اس کا اصل ترجمہ کیا ہے، تو وہ صحابہ کرام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ والذین معه اشداء علی الکفار، کہ یہ لفظ ہے اشداء علی الکفار، ان سے مراد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رحماء بینہم، ان سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا قرآن مجید میں نہیں بلکہ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، کہ ہم نے قرآن میں نہیں بلکہ تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی ان کے تذکرے فرمائے ہوئے ہیں۔ آگے انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چند صحابہ کے ساتھ ایک گھر کے اندر تشریف فرما ہے، سیدنا خبیب، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حالات کے بارے میں بتاؤ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی اب تو مکہ کے اندر رہنا محال ہو چکا ہے، اب ایسا نظر آتا ہے کہ یہاں پر اور نہیں رہا جائے گا، کیونکہ مکہ والے بڑے ظلم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض کو اٹھایا، ان کی کمر کو دیکھتے ہیں ایسے جو ہے وہ خون جمع ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبیب یہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مکہ والوں نے میری کمر کے اندر جو ہے نا وہ کیلے مار مار کے یہ سارا خون باہر نکالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال کی کمر کو دیکھتے ہیں، ایسے جو ہے نا وہ ماس اوپر نہیں ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ کو گرم کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا، جب تک وہ کوئلے بجھ نہ گئے مجھ کو وہاں سے اٹھایا نہیں گیا۔ اے اللہ کے نبی اللہ رب العزت دعا کیجئے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اپنے دین کی مدد فرما، اس کو قوت بخش، اس کو طاقت بخش۔ ان دو آدمیوں میں سے یا عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں سے ایک کو جو ہے نا وہ مسلمان کر دے۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، صبح ابو جہل نے ایک اعلان کر دیا، کہتا ہے اگر کوئی بندہ میرے پاس جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر کاٹ کے لائے گا، میں اس کو 100 اونٹ جو ہے نا وہ انعام کے اندر دوں گا۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسلمان ہو چکے تھے تب ان سے ساتھیوں نے سوال کیا، کہتے ہیں عمر تمہاری کوئی خواہش تھی دور جاہلیت کے اندر کہ میرے پاس یہ ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں میری ایک خواہش تھی، میں دور جاہلیت کے اندر چاہتا تھا کہ میرے پاس ایک 100 اونٹ ہوں، ان کا میں مالک ہوں اور میں اپنی ساری زندگی جو ہے نا بڑی آسانی کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ میں گزار دوں۔ آج عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو موقع ملا ہے، وہ اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلتے ہیں۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، ہمارے باپ نے کافی مرتبہ سن رکھا ہے۔ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، جب ان کا ذہن بدل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، اپنے ہاتھ کے اندر وہ ننگی تلوار ابھی بھی پکڑی ہوئی ہے، بہن نے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، ہاتھوں کے اندر تلوار ابھی بھی موجود ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی عمر آ رہا ہے اور ہاتھ کے اندر تلوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو ہے نا وہ دروازے بند کر دیے۔ سیدنا امیر حمزہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ کو اجازت دیجیے، سید الشہداء کا لقب ان کو دیا گیا تھا، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ کو اجازت دیجیے، میں اس کا مقابلہ کروں گا، میں اس کو مار دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر دروازہ کھولتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بدے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، سیدنا عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تم خود نہیں آئے، میں نے دعا کر کے تم کو بلایا ہے، اللہ رب العزت نے تم کو بھیجا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کے آنے کی وجہ سے اسلام کو طاقت بخشی، دین کو طاقت بخشی، صحابہ کرام جو ہے نا وہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم چھپ چھپ کر گھروں کے اندر اکٹھے نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ ہم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، یہ بڑے بہادر تھے، بڑی جسامت کے مالک تھے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر سارے آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے، ان میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے، ہمیں ایسا لگتا کہ یہ سارے تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عمر بن خطاب جو ہے نا وہ کھڑے ہیں، ان میں ان کا اتنا بڑا قد تھا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر ہے کہ اگر ان کے پاؤں کے نیچے گیلا چمڑا رکھ دیا جاتا اور کچھ لوگ اس چمڑے کو کھینچنا شروع کر دیتے، وہ چمڑا جو ہے نا وہ پھٹ جاتا لیکن ان کے پاؤں کے نیچے سے باہر نہیں آتا تھا، اتنے طاقتور۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مسلمان ہو چکا ہوں، یہ اب بھی آپ جو ہے نا وہ چھپ کے عبادت کریں گے؟ نہیں، آج ہم کعبہ کے اندر بیت اللہ کے اندر جا کے نماز ادا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے نکلتے ہیں، صحابہ کرام آپ کے پیچھے پیچھے نکلتے ہیں، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پکڑ کر باہر کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور آ کے آج میرے نبی کو روک کے دکھائے۔ اللہ رب العزت نے ایسے دین کی مدد کی، دین کو قوت بخشی۔ جب ہجرت کا موقع آیا، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا موقع، سارے صحابہ کرام کے ہجرت کر جاتے ہیں رات کے وقت، اگر مکہ والے دیکھ لیتے تو وہ مارتے، ان کے اوپر ظلم کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی رات کے وقت وہاں سے ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دن کا وقت ہے، اپنے گھر سے اپنی سواری کو نکالتے ہیں، اوپر سوار ہوتے ہیں اور مکہ سے باہر چلے جاتے ہیں ہجرت کر کے۔ باہر جا کے سوچتے ہیں کہ مجھ کو تو کسی نے روکا ہی نہیں، واپس اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں اور گھر سے پھر واپس نکلتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں میں اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں، اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو آج آ کے مجھ کو روک کے دکھا۔ کوئی بھی آگے نہیں آتا، پھر باہر جاتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے تیسری مرتبہ پھر جاتے ہیں، پورے مکہ کا چکر کاٹتے ہیں اور ساتھ اعلان کرتے ہیں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں نا وہ یتیم ہو جائیں، اس کی ماں اس کو روتی رہے، وہ آئے اور آج آگے مجھ کو روک کے دکھائے۔ اتنے بہادر انسان تھے، جن کے بارے میں پھر جب وہ مدینہ کے اندر چلے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم تو خواب کے اندر دکھایا گیا ایک کھیت ہے، ایک کنواں ہے، اس کنویں میں سے میں پانی نکال رہا ہوں، میں سے ان کھیتوں کو سیراب کر
रहा हूँ, फिर मैं अपनी बारी जो है ना वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को दे देता हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक उस कुएं में से पानी निकालते हैं, खेतों को सैराब करते हैं। फिर सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, वो उस कुएं में से पानी निकालते हैं, खेतों को सैराब करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। सारे खेत जो है ना वो पानी से सैराब हो जाते हैं। सहाबा इकराम कहते हैं अल्लाह के नबी इसकी ताबीर क्या है, इसका मतलब क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इससे मुराद दीन है। सबसे पहले मैंने दीन की दावत दी, मैंने लोगों को दीन की तरफ बुलाया, बड़े लोगों ने इसके ऊपर जो है ना आमीन कह के मेरा कलमा पढ़ लिया। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आएगा, उसके बाद वो भी फतूहात करते गए, उन्होंने भी लोगों को दीन के अंदर शामिल किया। लेकिन जब सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, फिर उन्होंने दुनिया के इतने बड़े खित्ते के ऊपर हुकूमत की कि सारी दुनिया आज तक भी उनकी हुकूमत की गवाही देती। उन जैसा हुक्मरान कोई भी दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुआ। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बाद जब उनको खिलाफत मिलती है, अमीरुल मोमिनीन बनते हैं, हर रात कभी भी वो सोते नहीं थे। उनका गुलाम असलम उनसे सवाल करता है, कहता है अमीरुल मोमिनीन इतनी बड़ी रियासत के आप मालिक हो, इतनी बड़े खित्ते के ऊपर आप हुक्मरानी करते हो, क्या वजह है? सारी रात सोते नहीं हो, गलियों के अंदर जो है ना वो चलते रहते हो, गश्त करते रहते हो। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत के मुझसे सवाल कर लिया कि मैंने तुमको दुनिया के अंदर हुकूमत दी थी, तेरी रियाया में एक जो है इंसान कोई प्यासा कोई किसी वजह से ऐसे ही मर गया, तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या जवाब? एक रात अपने गुलाम के साथ मदीना से बाहर आते हैं, देखा कि एक लाइट चल रही है, बाहर कोई रोशनी चल रही है। अपने गुलाम से पूछते हैं कि यहाँ पहले तो कोई रोशनी नहीं होती थी, कोई घर नहीं था, कोई झोपड़ा नहीं था, ये कौन है? उनके पास जाते हैं, देखा कि दो मुसाफिर हैं, एक औरत है और उसका शोहर उसके साथ है। वो बड़ा परेशान खड़ा है। अमीरुल मोमिनीन उससे पूछते हैं क्या वजह है, क्यों परेशान हो? वो कहता है हम मुसाफिर हैं, मेरी जो औरत है ना वो हामला हो चुकी है, इसके जो पैदाइश का वक्त जो है वो करीब आ गया है, मैं बड़ा परेशान हूँ, हम किसी को नहीं जानते। अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं क्या तुम मुसलमान हो? वो कहता है हाँ मैं मुसलमान हूँ। कहता है अगर तुम मुसलमान हो फिर हम तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। घर जाते हैं, अपनी बीवी को बुला के लाते हैं जो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी, हसन हुसैन की सगी बहन थी, उनको अपने साथ लेकर आते हैं अपनी बीवी को। वो दाई वाला सारा अंजाम काम जो है वो सारा अंजाम देती है। अंदर से आवाज लगा के कहती हैं अमीरुल मोमिनीन अपने भाई को खुशखबरी दीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बेटा दिया। वो बंदा पास बैठा हैरान और परेशान हो जाता है जब उनके बेटी उनको अमीरुल मोमिनीन कहती है। वो कहता है कि आप उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हो? सैयदना उमर फरमाते हैं हाँ मैं उमर हूँ। क्या आप इतनी बड़ी रियासत के मालिक होंगे, हमारे साथ वो काम कर रहे हो जो गुलाम करते हैं? उन लोगों की आजिज़ी, उनकी इंकिसारी, वो तो दीन को किस तरह वो माना करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुकूमत की दे दी है, इतनी बड़ी हुकूमत के मालिक बन चुके हैं, लेकिन उनके साथ की देखकर कोई बंदा भी उनको पहचानता नहीं था। उनके कमांडर सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मक़दस का मुहासरा किया हुआ है, बैतुल मक़दस का मुहासरा किया हुआ है। अंदर से जो पादरी हैं, ईसाई पादरी, उनके पास आते हैं, कहते हैं साहब अगर तुम चाहते हो कि हम बगैर लड़ाई के, बगैर किसी झगड़े के तुम्हारे हवाले ये सारा जो है ना बैतुल मक़दिस कर दें, तो आपको एक काम करना होगा, आपको अपने अमीरुल मोमिनीन को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। अब देखेंगे कि तौरात और इंजील के अंदर उनकी कुछ निशानियां हैं, अगर वो निशानियां उनके अंदर पाई जाती हुई, वो मौजूद हुई, तो हम ऐसे ही बगैर लड़ाई के, बगैर झगड़े के बैतुल मक़दिस की चाबियां आपके हवाले कर दें। आज लोग कहते हैं कि वो अंदर से थे ना, ऊपर से ईमान लेकर आए थे। जो ऊपर से ईमान लेकर आए होते हैं वो ऐसे नहीं होते। अमीरुल मोमिनीन को पता चला कि उन्होंने ये बातें की हैं, वैसे ही वहां से चल पड़ते हैं। अगर उनको बंदा खुद अपने आप को तो जानता है ना मैं अंदर से क्या हूँ,
وہ اپنے اندر کو بھی جانتے تھے، ان کے اندر کو اللہ رب العزت بھی جانتا تھا. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ڈر تھا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی طرف سفر کرنے لگے ہیں، اتنی بڑی ریاست کے مالک بن چکے ہیں. اس وقت کے جو سپر پاور تھی کیسر اور کسرا، جس کو ایران اور فارس کہا جاتا ہے آج کے دور کے اندر، وہ انہوں نے فتح کر لیا تھا. یہ اس وقت کی سپر پاور تھی، جس طرح آج امریکہ ہے، انہوں نے اس کو فتح کر لیا تھا. لیکن جب وہاں سے نکلنے لگے، مدینہ سے بیت المقدس کی طرف نکلنے لگے، ان کے ساتھ کیا پروٹوکول تھا؟ ایک غلام کو ساتھ لیا ہے، ایک سواری ساتھ لی ہے. ایک مرتبہ غلام سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے، ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سواری کے اوپر سوار ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک ایک میل کا سفر طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں. جب بیت المقدس کے اندر جانے کی باری ہوئی، اس وقت جو ہے نا باری غلام کی تھی، غلام سواری کے اوپر سوار تھا. سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے تھے. وہ غلام اسلم بیان کرتا ہے، کہتا ہے میری آنکھوں کے اندر آنسو تو تب آ گئے جب امیر المومنین نے سواری کو مہار کو پکڑا ہوا تھا، میں اوپر سوار تھا، ہم بیت المقدس کے اندر داخل ہو رہے تھے. آپ کے پاؤں کا جوتا ٹوٹ جاتا ہے، ایک ہاتھ کے اندر ٹوٹی ہوئی جوتی کو پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر سواری کی مہار کو پکڑا ہوا ہے. سامنے سارے یہودی عیسائی کو پادری بیٹھے ہوئے تورات اور انجیل کو کھول کر بیٹھے ہیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ آ رہا ہے، آج خلیفہ المسلمین آ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں. وہ ان کا محاسبہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ جو شخص سوار ہے، سواری کے اوپر سوار ہے، اس کو دیکھتے ہیں. دوسرے مرتبہ اس پیدل چلنے والے نوجوان کی طرف دیکھتے ہیں. وہ حتیٰ کہ اس فیصلے کے اوپر پہنچتے ہیں کہ جو پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے، جس نے پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی جوتی ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خلیفہ. وہ اپنی چابیاں سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو اتنی بڑی فتح سے نوازا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کروائی، معراج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ کو جنت بھی دکھائی گئی، مجھ کو جہنم بھی دکھائی گئی. میں دیکھتا ہوں جہنم کے مناظر بھی دیکھتا ہوں، جہنم کے سارے مناظر بھی دیکھتا ہوں. میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ بڑا ہی خوبصورت مکان ہے، میرا دل چاہا کہ میں اس مکان کے اندر داخل ہو جاؤں. میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے غلام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا مکان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں، کیونکہ وہ اتنا سونا تھا، اتنا پیارا تعمیر کیا ہوا تھا. لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں نے اندر داخل نہیں ہوا. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی مرتبہ اپنی زبان نبوت سے جنت کی بشارت دی ہے اس دنیا کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی شہادت کی بشارت بھی اپنی زبان سے 2 مرتبہ دی تھی. ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد ٹھہر جا، تمہارے اوپر 2 شہید، ایک صدیق اور ایک نبی کھڑے ہیں. ان کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اللہ رب العزت نے کوئی رسول کوئی نبی اور بھیجنا ہوتا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. لیکن اب میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. 23 ہجری کو ان کی جو ہے نا وفات ہوتی ہے، یکم محرم کو یہ شہید ہوتے ہیں. ابو لولو فیروز مجوسی نام، ابو لولو فیروز مجوسی وہ ان کو شہید کرتا ہے. آج افسوس کی بات تو یہ ہے آج لوگ اپنے ہاتھوں کے اندر فیروزہ پہنتے ہیں، اس کی نسبت اس فیروز مجوسی جس نے ان کو شہید
کیا تھا اس کی وجہ سے یہ پہنا جاتا ہے، لیکن عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ فیروزہ ہم نے کیوں پہنا ہوا ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ برکت کے لیے ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا بندے کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ وہ بڑا بہادر تھا، اس نے سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا تھا۔ وہ بہادر نہیں تھا، وہ بزدل تھا۔ اس نے نماز پڑھتے ہوئے آپ پر حملہ کیا اور آپ کے پیٹ کے اندر زہر لگا کر اس نے جو وہ کھنجر مارے ان کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ بعد کے اندر وہ ذلیل آدمی خود بھی خودکشی کر کے فوت ہو جاتا ہے، ایسا وہ ذلیل آدمی تھا۔ لیکن آج مسلمان آپ اس کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کے اندر فیروزہ پہنتے ہیں۔ یہ فیروزہ پتھر جو ہے یہ اسی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دفعہ جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گھر جو ہے وہ جنت کے اندر دیکھ کے آ چکے ہیں، اور جس جگہ کے اندر ان کو دفنایا جاتا ہے اس جگہ کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آج بھی وہ جنت کے اندر ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر کے اوپر موجود ہوں گے اور آپ کے ساتھ ہی وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں پر